السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثا اتباع المسند الیہ وعدمہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ مسند الیہ کے لیے تابع کیوں لے کر کے آتے ہیں اور کیوں مسند الیہ کے لیے تابع نہیں لاتے ہیں، ان دو چیزوں کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے۔ تابع کے تعلق سے آپ نے جانا ہوگا کہ تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، عطف البیان، عطف بالحروف، بدل۔ لہذا ان 5 کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰ گفتگو فرمائیں گے کہ مسند الیہ کے لیے صفت کیوں لائی جاتی ہے، مسند الیہ کے لیے تاکید کیوں لائی جاتی ہے، مسند الیہ کا عطف کیوں کیا جاتا ہے، یا مسند الیہ سے بدل کیوں لایا جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰ اب یہاں سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰ نے جس تابع سے گفتگو شروع فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وصف ہے، یعنی مسند الیہ کے لیے صفت کیوں لائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ مسند الیہ کے لیے جو صفت لائی جاتی ہے وہ اس لیے لے کر کے آئی جاتی ہے کہ صفت کیا ہوتی ہے، یہ مسند الیہ کا بیان کر دیتی ہے اور اس کے معنی کی وضاحت کر دیتی ہے۔ صفت جس کی بھی وہ صفت ہوتی ہے اس کے معنی کو واضح کر دیتی ہے، اس کے معنی کو بیان کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں جسم، تب ہم اس سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ جسم کس کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے جسم کی صفتوں کو ذکر کر دیا کہ الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی فراغ یشغلہ، کہ لمبا چوڑا گہرا جسم جو محتاج ہوتا ہے ایسی جگہ کا جس کو وہ بھر دے۔ تو دیکھیے الجسم جو کہ مسند الیہ، جب ہم نے اس کے لیے صفتوں کو ذکر کر دیا تو صفت کی وجہ سے جسم کا معنی واضح ہو گیا، جسم کا معنی بیان کر دیا گیا۔ اس لیے کہ جس جسم کو ہم جانتے نہیں تھے، لیکن جب اس کی خاصیتوں کو، جب اس کی صفت کو ذکر کر دیا تو صفت کی وجہ سے اب جسم کا معنی ہمارے نزدیک واضح اور روشن ہو گیا۔ تو مسند الیہ کے لیے صفت اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ وہ صفت مسند الیہ کے معنی کو واضح کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ جیسے کہ الجسم الطویل العریض العمیق میں کہ الجسم موصوف الطویل العریض العمیق، یہ کیا سب اس کی صفت ہے۔ ونحوہ، اور اسی جیسی مثال، یعنی کہ جو مسند الیہ کے معنی کو واضح کر دے، اس کے معنی کو کھول دے، یہ ہے کہ المعی الذی یظن بک الظن کأن قد رأى وقد سمع۔ عقل مند وہ ہے جو تمہارے بارے میں گمان کرتا ہے، ایسا گمان گویا کہ اس نے دیکھا ہے اور کیا اس نے سنا ہے، گویا کہ اس نے دیکھا ہے اور اس نے سنا ہے، یعنی کہ اس کا گمان، صرف گمان ہی اتنا قابل تعریف ہے کہ گمان ہی کی بنیاد پر گویا کہ اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے اور سن بھی لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی المعی جو جناب والا مسند الیہ ہے اس کے لیے صفت کو لایا گیا تاکہ المعی کا معنی کیا ہو جائے، ہمارے نزدیک واضح اور روشن ہو جائے۔
یا جناب والا مسند الیہ کے لیے جو صفت لائی جاتی ہے وہ اس لیے لائی جاتی ہے کہ مسند الیہ کی وہ صفت کیا کر دیتی ہے، تخصیص کر دیتی ہے۔ جیسے ہم کہیں زید التاجر عندنا، کہ تاجر زید ہمارے پاس ہے، یہ اس تاجر نے تخصیص اس لیے کر دی کہ اگر ہم تاجر نہیں کہتے تو اب وہ شہر میں اس علاقے میں زید نام کے کافی لوگ تھے، اب ہم کہتے زید عندنا، زید ہمارے پاس ہے، تو اب تخصیص نہیں ہو پاتی کون سا زید تمہارے پاس ہے، لہذا اب ہم نے زید جو مسند الیہ ہے اس کی صفت لیا ہے، ہم کہا زید التاجر عندنا، تاجر زید ہمارے پاس ہے۔ تو دیکھیے اس تاجر زید کی کیا ہو گئی، تخصیص ہو گئی۔ تو صفت کا کام کیا ہوتا ہے، تخصیص کرنا، اس لیے بھی مسند الیہ کے لیے صفت لے آتے ہیں۔ اور مسند الیہ کے لیے صفت لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ صفت مسند الیہ کی یا تو خوبی کو بیان کرتی ہے یا پھر اس کی مذمت کرتی ہے۔ جیسے ہم کہیں جانی زید العالم، میرے پاس عالم زید آیا، تو یہاں پر دیکھیے زید جو کہ مسند الیہ اس کی صفت کیا، عالم، تو اس صفت نے زید کی کیا کر دی، مدح کر دی۔ یا ہم کہیں جانی زید الجاہل، میرے پاس جاہل زید آیا، تو اب دیکھیے جو ہم زید کی صفت جاہل لے کر کے آئے، اس نے زید کی کیا کر دی، مذمت کر دی۔ تو پتہ چلا صفت کا کام مدح بھی ہوتا ہے اور صفت کا کام ذم بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسند الیہ کے لیے جب مقصود کیا ہو، مدح ہو مسند الیہ کی تو آپ صفت لے آئیے، ذم مقصود ہو تو آپ اس کی صفت لے آئیے۔ لیکن یہ صفت مسند الیہ کے لیے مدح اور ذم کے طور پر اس وقت ہوگی جبکہ موصوف صفت کے ذکر کرنے سے پہلے ہی کیا ہو، متعین ہو۔ آپ نے علم نحو میں قاعدہ پڑھا ہوگا کہ صفت یہ مدح اور ذم کے لیے اس وقت ہوتی ہے جبکہ موصوف صفت کے ذکر سے پہلے ہی متعین ہو۔ اگر متعین نہیں ہوگا، صفت کے بعد متعین ہوگا، تب اس وقت وہ صفت مدح و ذم کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تخصیص کے لیے ہوگی۔ لہذا صفت مدح و ذم کے لیے اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس قید کا لحاظ رکھا گیا ہو کہ مسند الیہ صفت کے ذکر کرنے سے پہلے ہی کیا متعین ہو۔ اگر متعین نہیں ہوگا، صفت کے ذکر کے بعد متعین ہوا، تو اب وہ مدح و ذم کے لیے صفت نہیں ہوگی بلکہ وہ تخصیص کے لیے ہوگی۔ فرمایا حیث یتعین الموصوف قبل ذکری، یہ اس وقت ہے یعنی کہ یہ صفت مدح و ذم کے لیے اس وقت ہوگی جہاں پر موصوف اپنے ذکر سے پہلے ہی متعین ہو۔ او تاکیدا نحو امس الدابر کان یوما عظیما، یا جناب والا مسند الیہ کے لیے صفت اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں مسند الیہ میں پختگی کو پیدا کرنا ہے۔ کائے کو پیدا کرنا، پختگی کو، تاکید کو پیدا کرنا ہے۔ جیسے جناب والا ہم نے کہا امسی کان یوما عظیما، گزشتہ دن بڑا دن تھا، بات ہماری مکمل ہو گئی یہاں پر۔ لیکن ہم امسی کی صفت لے کر کے آئے الدابر کے ساتھ، ہم نے کہا امس الدابر، گزشتہ دن، تو گزشتہ دن پر تو لفظ ہم سے بھی دلالت کر رہا تھا۔ الدابر لا کر کیا آپ نے تیر مار دیے، تو فرماتے ہیں تیر ہم نے مار دیے، کمال ہم نے کر دیا، یہ کر دیا۔ جب ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والے جب دو لفظ آ جاتے ہیں تو اب اس معنی میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر الدابر کو جو لے کر کے آئے بطور صفت، تو اس نے کیا کیا، تاکید کو پیدا کر دیا، پختگی کو پیدا کر دیا۔ تو مسند الیہ کے لیے صفت لانے کبھی کبھی کائی کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے امس الدابر کان یوما عظیما میں الدابر کیا، امسی کی صفت ہے۔ توکید المسند الیہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مسند الیہ کے لیے تاکید کن اسباب کی بنیاد پر لائی جاتی ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسند الیہ کی تاکید لانا یا تو یہ تقریر کے پیش نظر ہوتا ہے، پختگی کے پیش نظر ہوتا ہے، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں جاء زید زید، یہ تاکید لفظی کی مثال ہو گئی، جاء زید زید، ہم نے جاء کی جو اسناد کی زید کی جانب، اور زید کیا ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ اب اس کو ہم نے جب مقرر کر دیا، مقرر لانے کی بنیاد پر اب اس کے اندر پختگی آ گئی،
کہ اب یہ احتمال بالکل نہیں رہا کہ زید نہیں آیا، یہ احتمال اب کیا ہو گیا، یعنی کہ اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ہاں آنے والا زید ہی ہے۔ تو دیکھیے تاکید نے کیا کر دیا، پختگی کا کام کیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مسند علیہ کی تاکید یا تو تقریر کے لیے ہوتی ہے، یا مسند علیہ کے لیے تاکید لے کر کے آتے ہیں اس بات کے دور کرنے کے لیے کہ جو جناب والا ہمارے کلام سے مجاز کا وہم پیدا ہو رہا تھا وہ مجاز کا وہم دور ہو جائے تاکید کی وجہ سے، یعنی مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے مسند علیہ کی تاکید لائی جاتی ہے۔ مثلا جیسے کہ ہم کہیں قطع الامیر، الامیر، امیر نے چور کا ہاتھ کاٹا۔ اب یہاں پر یہ وہم ہو سکتا تھا مجاز کا کہ امیر کی جانب جو کاٹنے کی نسبت کی گئی ہے بطور مجاز کر دی گئی ہے، اس لیے کہ امیر کے حکم سے اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں خادم لوگ وہ ہاتھ کاٹتے ہیں یا وہ سزا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو امیر کی جانب اسناد کر دی گئی وہ حاکم یا عامر ہونے کی وجہ سے کر دی گئی، لہذا اب یہاں پر یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ امیر کی جانب جو قطع کی اسناد کی گئی ہے اسناد مجازی ہو۔ تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے آپ تاکید لیا اور کہا آپ نے قطع الامیر، الامیر، امیر کو مقرر کر دیا آپ نے جو کہ مسند لے، تو اب یہ مجاز کا جو وہم پیدا ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ یا جناب والا صاحب کے وہم کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ انسان ہمارا سامنے والا یہ سوچ رہا ہو سکتا ہے یہ بھول کر کے ایسا انہوں نے کہہ دیا ہو، کیا کہہ دیا ہو، بھول کر کے ایسا کہہ دیا ہو۔ مثلا جیسے کہ ہم نے کہا جا زید، زید، زید آیا، اب اگر ہم کہتے جا زید تو یہاں پر سامع کے لیے یہ احتمال ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ زید کے تعلق سے آنا جو انہوں نے کہہ دیا وہ دھوکے سے بھولے سے کہہ دیا ہو، کیا کہہ دیا ہو، بھولے سے کہہ دیا ہو، زید نہ آیا ہو بلکہ عمر آیا ہو، آنے کی نسبت انہوں نے زید کی جانب بھولے سے کر دی۔ تو اسی بھولنے کے وہم کو دور کرنے کے لیے، صاحب کے وہم کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کر دیا، مسند علیہ کو مقرر کر دیا اور یوں کہا جا زید، زید، آپ نے زید کو جب مقرر کر دیا، اس کی تاکید لیا ہے آپ، تو اب یہ وہم دور ہو گیا کہ بھول کر کے نہیں کہا ہے، اس لیے کہ اگر بھول کر کے کہا ہوتا تو ایک مرتبہ کہا جاتا، لیکن یہاں تو دو مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ یا جناب والا کہیں پر ہمارے کلام سے مسند علیہ کی عدم شمولیت کا وہم ہو رہا ہو تو عدم شمولیت کے وہم کو دور کرنے کے لیے مسند علیہ کی تاکید لے آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا جان القوم، میرے پاس قوم آئی۔ اب یہ بھی احتمال ہے اس میں پوری قوم نہیں آئی ہو، کچھ لوگ آئے ہوں ان کو بھی آپ نے قوم سے تعبیر کر دیا ہو، حالانکہ لفظ قوم کیا ہے، یہ تو تھوڑے آئے ان پر بھی صادق آتا ہے، پوری قوم آئے ان پر بھی صادق آتا ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو گیا نہیں ہو گیا، ہو سکتا پوری قوم نہ آئی ہو، تو پوری قوم کا نہ آنا یہ عدم شمولیت ہوا یا نہیں ہوا؟ تو عدم شمولیت کے وہم کو دور کرنے کے لیے مسند علیہ کی تاکید لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جان القوم کلہم، میرے پاس پوری قوم آئی، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے بہت لوگ آئے، پوری قوم آئی۔ بیان المسند علیہ، مسند علیہ کے لیے عطف بیان کیوں لے کر کے آتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، وہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے کہ مسند علیہ کی وضاحت کر دی جائے ایسے نام کے ساتھ جو نام صرف اور صرف مسند علیہ کے ساتھ ہی کیا خاص ہے، جیسا کہ ہم نے کہا قدیم صدیقک، تمہارا دوست آیا۔ اب دوست تو ہمارے بے شمار ہیں، کون سا دوست آیا وضاحت نہیں ہوئی ابھی، اب ہمیں یہاں ضروری تھا کہ ہم مسند علیہ کو ایسے نام کے ساتھ پیش کریں جو نام اس کی کیا کرتے وضاحت کر دے۔ ہم نے کہا قدیم صدیقک خالد، تمہارا دوست خالد آیا، لہذا اب یہاں پر مسند علیہ کی کیا ہوگی وضاحت ہوگی، اس کلام کو سنتے ہی ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہمارا دوست کوئی عام دوست نہیں ہے بلکہ خالد دوست آیا ہے۔ وَأَمَّا بَيَانُهُ، مسند علیہ کے لیے عطف بیان لانا لِإِيضَاحِهِ بِاسْمٍ، مسند علیہ کی وضاحت کرنے کے لیے ایسے اسم کے ساتھ جو کہ جناب والا مسند علیہ کے ساتھ خاص ہو، جیسے کہ
قدیم صدیقک خالد، تمہارا دوست یعنی خالد آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔